سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اذان کے اندر شہادتین کے کلمات کو 4 مرتبہ ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ 2 مرتبہ ادا کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ حضور کے سفر کے حضر کے مؤذن حضرت بلال تھے۔ حضرت بلال نے شہادتین کے کلمات کو کبھی بھی 4 مرتبہ ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ آپ کم کہتے ہیں 4 مرتبہ کہہ دیا کرو، 2 مرتبہ کہتے ہیں 4 مرتبہ کہہ دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی ہوتے تھے اور آپ کے جانے کے بعد بھی صحابہ تھے، کبھی کسی نے حکم نہیں فرمایا۔ حضرت بلال شہادتین کے کلمات کو 2 مرتبہ ادا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے پر عبداللہ ابن زید نے جو خواب کے اندر اذان کی تلقین ہوئی دیکھا تھا خواب، تو اس کے اندر بھی شہادتین کے کلمات 4 مرتبہ نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کر کے اذان سنائی تو اس کے اندر بھی شہادتین کے کلمات 4 مرتبہ نہیں تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت ابو محذورہ کی روایت کو نقل کر کے بتاتے ہیں کہ یہ روایات کتب کے اندر مختلف طرق سے آئی ہے اور مختلف طرح سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، لیکن ان مختلف واقعات میں سے ایک واقعہ جو مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بتا دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کو غزوہ حنین فتح کر کے واپس آ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قافلہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوران سفر ایک مؤذن کو اذان کے لیے حکم فرمایا، تو مؤذن نے جب اذان دی تو کفار کے کچھ نوجوان جن میں ابو محذورہ بھی تھے، وہ سارے مل کر کے مؤذن کی اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ جب وہ مؤذن نے اذان مکمل کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نقل اتار رہے تھے ذرا ان کو میرے پاس لے آئیں، تو ابو محذورہ بھی انہی جوانوں میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ سب سے بڑی آواز کس کی تھی؟ تو سب نے مل کر کے بتایا کہ ابو محذورہ کی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو محذورہ سے کہا کہ ذرا اب دینا شروع کر دو۔ ابو محذورہ جب شہادتین پر پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر تلقین فرمائی کہ ذرا زور سے کہہ دے، تو ابو محذورہ نے وہی کلمات زور سے کہنا شروع کر دیے۔ حالانکہ خود ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ کفر کی حالت میں میرے ذہن میں، میرے دل میں جو مبغوض کلمات تھے، متنفر کلمات تھے، نعوذ باللہ وہ اذان کے کلمات تھے، لیکن جب میں آ گیا، اب مجھے حکم ہو گیا تو مجھے کہنے تھے، لہذا میں نے کہہ دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی سے لے کر کے میرے سینے تک 3 مرتبہ ہاتھ گھمایا اور یہ دعا دی، بارک اللہ فیکا و بارک اللہ علیکا، اللہ آپ میں برکت دے دے اور آپ کے اوپر اللہ برکت کو نازل فرما دے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ہاتھ گھمایا۔ جب تیسری مرتبہ گھمایا تو اسلام کی روشنائیاں میری دل میں ٹپکنے لگ گئی۔ فرمایا اسی وقت میں ایمان لے آیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے حرم کے اندر مؤذن بنا دیں، مکہ کے اندر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو محذورہ کی اس بات کو قبول فرمایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم کا اسے مؤذن بنا دیا۔ یاد رکھیں یہ 4 کلمات کہنا، ایک تو یہ تھا کہ کفر کی جو اندر غلاظت پڑی ہوئی ہے، کفر کی وجہ سے جو نفرت پڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات کو کہلوا کر کے مصلحت یہ تھی کہ وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے۔ دوسری وجہ شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے، اگر ایک عاشق انہی کلمات کو دہراتا ہے تو لہذا یہ منافی نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، آپ اس کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے۔ یہ تو ایک عشق میں آ کر کے انہی کلمات کو دہرا رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے تھے۔ اور اسی طریقے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ جو ہاتھ گھمایا، خود ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ جن بالوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا تھا وہ بال بھی میں نے پوری زندگی بعد میں نہیں کٹوائے،
وہ محبت تھی، وہ عاشق تھے، جب بالوں کو کٹوایا نہیں تھا آپ نے اس امر پر، اس کام پر اس کو غلط نہیں کہا، تو 4 کلمات بھی یہی شہادتین کے اگر عشق میں آ کر کے ادا کرتا ہے تو آپ اس کو ناجائز بھی نہ کہیں اور بطور حجت کے بھی اس کو نہ پیش کریں۔ یہ تو ایک مصلحت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی سفر کے اور حضر کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن تھے وہ حضرت بلال ہی تھے، تو لہٰذا